السلام علیکم پیارے پاکستانیوں. اچھا جی، پاکستان کا کوئی دشمن ہو اور نواز شریف کا دوست نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حال ہی میں نواز شریف کی افغانستان کے مشیر حمداللہ محب سے ملاقات کی تصویریں منظر عام پر آئی ہیں. افغانستان میں را کا سب سے بڑا حلیف حمداللہ، جس نے ابھی کچھ ہی دن پہلے مئی 2021 میں پاکستان کے خلاف تمام حدیں پار کر کے پاکستان کو گالیاں دی تھیں، وہ نریندر شریف سے ملاقاتیں کر رہا ہے. وطن سے فرار ہو کر وطن کے مخالفین سے ملاقاتیں، دشمنوں کے ساتھ دوستیاں، یہ نون لیگ کا اصل چہرہ ہے. پھر کیسے ہم ان کو غدار نہ کہیں؟ دوسری طرف ڈاکو رانی، جو کہ جال سازی اور 2 نمبری میں کمال کی مہارت رکھتی ہیں، ان کی عجیب و غریب جسٹیفیکیشن سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ میاں صاحب کو پاکستان کی بہت فکر ہے. کیا دشمنوں کے ساتھ مل کر سازشوں کا حصہ بننا پاکستان کے ساتھ کھلے عام دشمنی نہیں؟ اور دوسری طرف میاں صاحب کی ملاقات اور آرمی چیف جنرل باجوہ کی حمداللہ کے ساتھ ملاقات، دونوں کی تصاویر ایک ساتھ شیئر کر رہی ہے. بی بی جنرل باجوہ کی ملاقات 2 سال پہلے کی ہے، جب حمداللہ نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، اور وہ ایک آفیشیل ملاقات تھی. آپ کے والد محترم 3 بار پاکستان کا وزیر اعظم رہ کر پاکستان میں کرپشن کر کے ایک سزا یافتہ فرار مجرم ہے، جو کہ پرسنل لیول پہ ایک پاکستان دشمن سے ملاقاتیں کر رہا ہے. یہاں پر میں آپ کو حمداللہ کی تھوڑی سی ہسٹری بھی بتاتی چلوں کہ حمداللہ 2015 میں امریکہ میں افغانستان کا سفیر بنا، 2018 میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا گیا، تو 2019 میں اس نے آرمی چیف جنرل آصف باجوہ کے ساتھ ملاقات کی، جہاں جنرل باجوہ نے اس کو واضح طور پر پاکستان کا موقف سمجھایا اور یہ بتایا کہ خطے میں امن و امان سب کے لیے بہتر ہے، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا دشمن بن گیا. اور مئی 2021 میں اس نے پاکستان کو گالیاں دی. ریاست پاکستان نے اپنے تمام آفیشلز کو یہ احکامات جاری کیے کہ حمداللہ کے ساتھ کوئی تعلقات نہ رکھے جائیں، اور تب سے ہی ریاست پاکستان نے اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. اسی لیے پاکستان کا یہ غدار آلہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل رہا ہے اور سازشیں کر رہا ہے. مودی ہو، امراللہ صالح ہو یا حمداللہ، ہر پاکستانی دشمن نواز شریف کا قریبی دوست ہے. نواز شریف ہمیشہ سے پاکستان اور اداروں کے حوالے سے منفی باتیں کرتا رہا ہے، دشمن کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کرتا رہا ہے. آج بھی کشمیر الیکشن میں ان کا امیدوار اپنے غدار قائد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی شکست پر بھارت سے مدد مانگنے کا دعویٰ کر رہا ہے. ان کو ہرگز کوئی شرم نہیں آتی، یہ پھر بھی پاکستان میں حکومت کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف جیسے غدار ملک سے فرار ہو کر بین الاقوامی سازشوں میں مددگار بن جاتے ہیں. یہ یقینی طور پر الطاف حسین پارٹ 2 ہے. مجھے حیرت اور افسوس تو ان کو ابھی بھی اپنا لیڈر ماننے والوں پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ابھی بھی ان کا اصل چہرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کیا ان کے لیے ان کی جماعت پاکستان سے زیادہ اہم ہے؟ کیوں اپنے قائد سے اس ملاقات کا مقصد نہیں پوچھتے؟ آپ کے خیال میں اس ملاقات کی پاکستان سے غداری کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خدارا اپنی آنکھیں کھولیں. حمداللہ نے کسی شخصیت، کسی ادارے یا عمران خان کو نہیں، بلکہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کے خلاف گھٹیا لغوات اور گالیاں بکی تھی. تو کیسے آپ ان کو اس ملک دشمنی پر معاف کر سکتے ہیں؟ کیوں ان سے جواب نہیں مانگتے؟ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. نواز شریف نے پاکستان دشمنی میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اپنے آقا بھارت کی ان پر کی گئی ہوئی انویسٹمنٹ کا حق ہمیشہ پوری طرح ادا کیا. وطن سے فرار ہو کر وطن کے مخالفین سے ملاقاتیں، دشمنوں کے ساتھ دوستیاں، شادیوں میں دعوتیں، تحفے تحائف کے تبادلے. مریم صفدر نے اپنی پوری الیکشن کیمپین میں مودی، انڈین آرمی اور بی جے پی کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. انڈیا جو پاکستان میں دہشت گردیاں کروا رہا ہے، اس پر زبان تک نہ کھولی. اس کرپٹ خاندان نے جب بھی منہ کھولا پاکستان اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا اور زہر اگلا ہے. عوام کو اب اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی اور ان کا اصل چہرہ دیکھنا ہوگا. ایک طرف نون لیگ ہے جس کی پاکستان سے دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے. ان دونوں جماعتوں نے پاکستان کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ ملک سے دشمنی اور غداری بھی کی ہے. ہمیشہ پاکستان کو لوٹا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کر کے ابھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، ابھی بھی ملک دشمنی پر اترے ہوئے ہیں.
وزیر اعظم عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد بلاول زرداری اپنا سی وی پکڑ کے فوراً امریکہ نکل جاتا ہے تاکہ ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلا سکے۔ انشاءاللہ آج کشمیر کی بہادر اور باشعور قوم ان کو پوری طرح مسترد کر دے گی اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔